الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري فقد زارني في حياتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام اور حجاج کرام، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، قابل صد مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے دربار عالی میں پہنچنے کی سعادت مرحمت فرمایا۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم خود نہیں اٹھائے جاتے۔ بہرحال یہ اللہ کی شان کریمی ہے اور اللہ کا بلند اعزاز و اکرام ہے کہ ہم گنہگار بندوں کو اللہ اپنے دربار میں حاضری کی سعادت بخش رہا ہے۔ اس لیے آج سے لے کر کے سفر کے شروع سے لے کر کے اور وہاں کے تمام مقامات پر حاضری اور لوٹنے تک ذہن میں یہ بات ہمیشہ مستحضر رہے، یہ بات دھیان میں رہے کہ اللہ رب العزت کے بلانے سے ہم وہاں جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، نہ اس کے اندر دخل ہے ہمارے مال کا، زر کا، یا ہمارے بچے بھیج رہے ہیں، یا ہمارے علم و فہم کا کسی چیز کا دخل نہیں ہے۔ یہ چیزیں نامعلوم کتنے لوگوں کے پاس رہتی ہیں اور تمنا اور آرزو کرتے کرتے یہی رہ جاتے ہیں اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کی انہیں سعادت نہیں ملتی۔ اس لیے شیطان بار بار اس طرح کے وسوسے آپ کے دل میں ڈالے گا، فلاں وجہ سے جا رہے ہیں، فلاں جگاڑ سے جا رہے ہیں، فلاں جگاڑ سے جا رہے ہیں۔ یہ سب جگاڑ وغیرہ یہ سب شیطان کا مکر ہے۔ اس لیے خالص اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ نے ہم پر کرم فرما کر کے ہمیں یاد کر لیا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز کھا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ بہت معمولی چیز ہے، تو ان بزرگ نے یہ کہا کہ اس بات کی جانب ذہن کیوں نہیں جاتا ہے کہ اللہ نے جب روزی تقسیم کی تو مجھے یاد رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روزی تقسیم کی تو ہمیں یاد رکھا، یہ کچھ کم ہے۔ اور اگر اللہ روزی تقسیم کرنے کے وقت یاد نہ رکھتا تو بھوکے مر جاتے۔ کچھ بھی کوئی دینا چاہتا، کھلانا چاہتا، نہ کھا پاتے نہ کوئی کھلا پاتا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، دل کے اندرون سے دل کی یہ کیفیت ہو، یہ احساس ہو، یہ خیال ہو پورے طور پر کہ اللہ کے بلانے سے ہم جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے
یہ سعادت دی ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، دوسری بات یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے تو دینے کے لیے بلایا ہے، اس لیے کہ کریموں کا معاملہ یہ ہے، شریفوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کام کاج کے لیے بلاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ کام کرا لے اور اس کے بعد دھتکار دیں۔ یہ کریموں اور شریفوں کا معاملہ اور ان کا عمل یہ نہیں۔ اس لیے جب اللہ نے بلایا ہے تو یقینی طور پر دینے کے لیے بلایا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے، عرفات میں اگر کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو علماء نے لکھا، حدیث میں آیا کہ وہ گنہگار ہوگا۔ 100% یقین ہو کہ اللہ نے آج عرفات کے وقوف کی برکت سے ہماری ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور مغفرت کا پروانہ دے دیا۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم بدظنی چھوڑ کر کے اللہ سے حسن ظن قائم کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام ایک صحابی ہیں، ان کے انتقال کا وقت قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہنے لگے اللہ کی بخشش کی طرف نظر جاتی ہے تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے، اور جب اللہ کے پکڑ اور گرفت کی طرف نگاہ جاتی ہے تو ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس قدر پختہ یقین اور حسن ظن تھا، فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف ایک آدمی کو جنت میں داخل کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں ہوگا، اور اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم سب لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے اور صرف ایک آدمی کو جہنم میں ڈالیں گے تو مجھے خطرہ ہے بننا۔ اللہ سے امید بھی قائم رہے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہے۔ اگر پورے سفر کے اندر ہمارے دل کی یہ کیفیت رہی، ڈر کر اللہ سے یہ اعمال کرتے رہے اور اس کے ساتھ میں اللہ سے اپنے نیکیوں کے قبول ہونے کی امید رکھتے رہے تو اللہ ضرور بھی ضرور آپ کے تمام نیک اعمال کو اللہ قبول فرمائیں گے اور حج کے تمام انوار و برکات، خیر و برکات سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر کے واپس کریں گے۔ آپ یہاں سے سیدھے مدینہ جائیں گے۔ مدینہ سفر شروع کرنے سے پہلے آدمی کے لیے حکم ہے کہ 2 رکعت نماز پہلے محلے کی مسجد میں پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز گھر میں پڑھیں، ترتیب چاہے پہلے گھر میں پڑھ لیں پھر مسجد میں پڑھیں، لیکن مسنون اور مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز سفر شروع کرنے سے پہلے گھر میں 2 رکعت اور 2 رکعت مسجد میں پڑھیں۔ اس کے بعد اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، محض اللہ کی رضا کے لیے، نہ دکھانا مقصد ہے، نہ نمود مقصود ہے، کوئی چیز مقصود نہیں ہے، بس صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ رب العزت ہمارے عمل کو قبول کر لے، اس نیت اور اس ارادے سے آپ نے گھر سے نکلے۔ دعا یاد ہو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا بھی مانگے
اور دعا کے ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ آپ علیہ السلام جہاں آپ 10 سال آپ نے زندگی کے بہترین اوقات گزارے اور یہی سے اسلام کو بلندی اور سربلندی حاصل ہوئی، اور تمام تر جدوجہد اور تمام تر کوششیں اس کے نقوش اور اس انوٹ نقوش وہاں موجود ہیں۔ وہاں پر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ نہایت عظمت آپ علیہ السلام کی عظمت کا پورے طور پر استحضار ہو، پورے طور پر یہ خیال ہو کہ اگر کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا رتبہ اور مرتبہ ہے تو وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے اور سب سے بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، یہ عظمت، یہ احسان پورے طور پر۔ اور آج ہمارا یہ جو ہمارے اندر انسانیت پائی جاتی ہے اور ہمارے اندر جو اخلاق اور کردار ہے، یہ سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہے۔ اس لیے پورے استحضار کے ساتھ آپ کی عظمت کا کہ آپ سید الانبیاء ہیں اور اللہ کے بعد کسی کا رتبہ ہے تو وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے دربار میں، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما ہے، اس مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ پورے شعور کے ساتھ، پورے عظمت کے ساتھ، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ وہاں جائیں۔ آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری کے سلسلے میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آپ وہاں سامان وغیرہ رکھ کر کے اس کے بعد غسل کر لیں، نیا کپڑا پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیں۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں، اس صدقہ خیرات کر دیں۔ اب اس کے بعد پہلے تو یہ تھا کہ کچھ نظام ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ آپ باب السلام سے جائیں اور موقع ہو تو آپ پہلے ریاض الجنہ میں جائیں، وہاں پر نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں، اور اس کے بعد پھر روضہ اقدس پر آپ جائیں۔ لیکن اب جو لوگوں سے معلوم ہوا ہے وہ ایپ وغیرہ کے ذریعے سے پہلے آپ کو وقت لینا جو ہے وقت مانگنا پڑے گا، پھر وہ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے آپ کو ٹائم دیں گے، پھر اس کے بعد آپ ریاض الجنہ میں جا سکیں گے۔ اور درود السلام کے لیے کیا نظام ہے یہ بھی وہاں جا کر کے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا۔ پہلے روضہ اقدس سے آگے 3-4 صفحے بنائی تھی، نماز وہاں ہوتی تھی، لیکن اب نظام بدل گیا، پرانی جگہ پر جو ہے نماز ہوتی ہے۔ اب باب السلام سے سب لوگوں کو اجازت ہوتی ہے صلاۃ و سلام پیش کرنے کی، ایک تو ہے ریاض الجنہ میں جانا اور ایک ہے درود السلام پیش کرنا۔ تو اب وہاں دیکھیں اگر ریاض یعنی باب السلام سے سیدھے آپ جا سکتے ہیں اور روضہ اقدس پر آپ سلام پیش کر سکتے ہیں تو آپ روزانہ جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ جو آدمی ریاض الجنہ جائے گا اس کے بعد پھر وہ درود سلام پیش کرے گا تو پھر اس کے اعتبار سے آپ کو اس نظام کے تحت عمل کرنا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ روضہ اقدس پر بھیڑ کی وجہ سے یا نظام کی پابندی کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے ہیں تو مسجد نبوی میں کہیں سے بھی آپ قریب جا کر کے آپ صلاۃ و سلام پیش کر دیں۔ جتنا سے زیادہ ہو سکے درود و سلام پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جب سعادت مل جائے تو سب سے پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، اس کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس سے آگے بڑھیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں، جو مختلف کتابوں کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، مختلف الفاظ آئے ہیں، وہ صلاۃ و سلام آپ پیش کریں اور نہایت ہی خاموشی کے ساتھ۔ ابھی کچھ دیر پہلے بات آئی تھی، ہر جگہ پر یہ ہمارا جو فیشن ہے یہ موبائل والا، بہت سے لوگ کہتے ہیں اب ہم روضہ اقدس پر
پہنچ رہے ہیں صلاۃ و سلام پیش کریں، ارے اپنا بھی خراب کر رہے ہیں تاکہ پیچھے والوں کا خراب کریں. اس لیے یہ واحیات چیزیں یہی رہ دیجیے. موبائل وغیرہ کا فوٹو کھینچنا یا اس طریقے دوسری اور چیزیں کرنا، یہ سب نمائش کی چیزیں ہیں. وہاں اخلاص کے ساتھ، نہایت ادب و احترام کے ساتھ. قرآن پاک میں بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. باقاعدہ صحابہ کو قرآن پاک میں حکم دیا گیا تھا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کرو گے تو خطرہ ہے تمہارا عمل سارا عطارد نہ ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہے، بلکہ اللہ نے دنیا کی زندگی سے بہتر حیات اللہ نے آپ کو حیات عطا فرمائی. حدیث پاک کے اندر آیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے میرے انتقال کے بعد میرے قبر کی زیارت کی تو اس نے ایسی ہی زیارت کی جیسے کہ زندگی میں زیارت کی. اور ایک روایت میں آیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے میرے قبر کی زیارت کی، میری زیارت کی، تو میرے لیے شفاعت واجب ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سفارش کریں گے اور جس کی آپ سفارش کر دیں گے اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ. اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ گناہوں کا پٹارا جو لیے ہیں آپ کو معلوم نہیں. آپ کے سامنے سوموار اور جمعرات کو ہمارا یہ نیک جو ہمارا عمل جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا استحضار بھی کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پیش کریں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا خلیفۃ الصلاۃ والسلام یا خلیفۃ المسلمین یا وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور اگر موقع مل جائے، عام طور پر موقع نہیں ملتا ہے، مولانا منظور صاحب نعمانی نور اللہ مقدرہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے صحابہ کرام سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی، کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور یہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، ہم بھی توبہ استغفار کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے توبہ استغفار کر دیجئے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. تو چپکے سے یہ دعا بھی کرے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں صحابہ کرام سے اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی تھی، کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی، وہ آپ کے پاس آ کر کے سفارشی بنا کر کے آپ کے واسطے سے دعا کرتے تھے، ہم بھی آپ کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، آپ دعا کر دیجئے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں. اس کے ساتھ میں جب تک آپ کا وہاں قیام ہے، ابھی قاری صاحب نے فرمایا کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں، یا درود ابراہیمی جو تمام درودوں میں سب سے زیادہ افضل ہے اس کو پڑھیں. اسی طریقے سے 40 دعاؤں درود شریف کے جو ہے کتابیں جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ 40 درود کا مجموعہ آتا ہے، اس کو رکھ لیں، اس کو پڑھیں. اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. 5 وقت کی نماز بلکہ مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں 40 نمازیں پڑھنے کا وقت بھی دیتے ہیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی 40 نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اسے 3 چیزوں کا پروانہ دیتے ہیں: جہنم سے نجات کا، عذاب سے نجات کا اور نفاق سے برات کا. اس لیے 40 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کا اہتمام کرے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ 3 طبقہ رحمت فرمائے. اس کے ساتھ میں مدینہ منورہ میں مسجد قباء ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد وہاں ٹھہرے ہیں تقریباً 14 یا 15 دن، اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء. وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی وہاں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب مرحمت فرمائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا سنیچر کو اگر آپ مدینہ میں ہوتے تھے تو آپ
قبا تشریف لے جاتے تھے. آپ کے سفر میں اگر ایسی صورت بنے کہ سنیچر کو آپ مسجد قبا جا سکتے ہیں تو جا کر کے اس سعادت کو حاصل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ وہاں پر مسجد قبلتین ہے جہاں پر آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز 2 رکعت نماز جو ہے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی تھی اور 2 رکعت نماز بیت اللہ شریف کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی تھی. وہاں پر اور باوضو رہے کہیں پر بھی مسجد میں جائیں تو یہ نہ دیکھیں اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے, اس کا مینارہ کیسا ہے, اس کے دروازے کیسے ہیں, یہ سب میں چکر میں نہ پڑے. جو کمائی کا موقع ہے وہ کمائی کا سیزن ہے اس کو کریں. اس لیے ہر مسجد میں اور ہر جگہ پر وضو کا استنجا خانے کا ہر چیز کا انتظام ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ باوضو رہے اور جہاں جائے تو وہاں کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد مسجد ضرور پڑھیں. مسجد قبلتین ہے. اسی طریقے سے احد ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کے 70 جانثار صحابہ جو شہید کیے گئے تھے وہیں پر وہ جنگ بھی ہوئی تھی اور وہاں پر 4 دیواری کے اندر وہ 70 صحابہ وہاں پر مدفون ہے. ان پر جو ہے ایصال ثواب کرے. اس کے علاوہ بھی جیسے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے لیے باغ لگایا تھا, اسی طریقے سے اب وہاں پر پہلے مسجد سلمان اور اسی کے بعد جو ہے خندق جو ہے جہاں پر خندق کھودی گئی تھی لیکن اب وہاں پر سڑک وغیرہ بنا دی گئی ہے. ان مقامات پر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں اور نہایت ہی عظمت کا ہر آن ہر گھڑی وہاں پر آپ علیہ السلام مدفون ہیں. اس کے ساتھ میں قدم قدم پر فرشتے موجود ہوتے ہیں. یہ احساس بھی ہونا, قدم قدم پر فرشتے موجود ہوتے ہیں. اس لیے مدینہ کے قیام کے زمانے میں اس کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ. آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کرنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو صلاۃ کے معنی درود کے ہے, سلام کے معنی سلام کے ہے. اس لیے درود و سلام کا معنی یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ دونوں چیزیں ہو گئی جس کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے. الصلاۃ کہیں گے درود ہو جائے گا. جی رحمت بھیجنا اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں. صلاۃ کے نسبت کے اعتبار سے مختلف معنی ہوتے ہیں. اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی تو اس کے معنی نزول رحمت کے آتے ہیں. اسی طرح سے فرشتوں کی جانب نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی جو ہے دعا کے آتے ہیں, استغفار کے آتے ہیں. پرندوں کی جانب نسبت ہوتی ہے تو تسبیح و تقدیس کے معنی. تو صلاۃ کے مختلف معنی آتے ہیں. اللہ کی طرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو اس کے معنی یہ ہوں گے اے اللہ آپ اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت اور سلامتی نازل فرمائیں. اسی طریقے سے جنت البقیع ہے جہاں پر لاکھوں کی 10,000 کے قریب جو ہے وہ صحابہ کرام وہاں پر مدفون ہیں. آپ علیہ السلام کے آل بیت کے لوگ وہاں پر مدفون ہیں. اس لیے وہاں پر حاضر اور وہاں پر ہر وقت وہ کھلا نہیں رہتا ہے بلکہ عصر کے بعد اور اسی طریقے سے اشراق کے وقت میں کھلا رہتا ہے. باقی اور کوئی نشان کسی قبر پر کوئی نشان وغیرہ نہیں لوگ بتاتے ہیں فلاں. ہاں البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب آپ 4 دیواری کے بالکل کنارے پہنچیں گے تو وہاں نمایاں طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو قبر ہے وہ نمایاں ہے. باقی کسی کے کوئی نشان نہیں ملتے. وہاں پر جا کر کے جتنا بھی موقع ہو وہاں پر آپ جو ہے ایصال ثواب کریں. حج یہ نہایت اہم عبادت ہے. اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں. کوئی اور مقصد نہ, صرف اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے. یہ نیت ہماری ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حلال مال سے آپ حج کریں. اگر کوئی آدمی حلال مال سے حج کرتا ہے تو جب وہ احرام باندھتا ہے اور
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पढ़ता है तो फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्ते जो है वो जवाब देते हैं और इसी तरीके से उस पर अल्लाह की खास तवज्जो होती। लेकिन अगर हराम माल से आदमी हज करता है तो कहा जाता है न तुम्हारा लब्बैक कबूल है न इसी तरीके से सादे कबूल है। इसलिए माल हलाल से हज करने की कोशिश करें। अगर मिसाल के तौर पर उलमा ने एक तरकीब बताई है कि अगर किसी आदमी के पास हलाल माल नहीं है तो वो किसी हलाल माल वाले से कर्ज ले ले, फिर उसके बाद जो उसके पास माल है उसके जरिए से अदायगी कर दे, कम अज कम जाहिरी एतबार से कुछ इस तरह अमल कर ले। हो सकता है अल्लाह ताला जाहिर की दुरुस्तगी से अल्लाह बातिन की दुरुस्तगी फरमा दे। उसके साथ में जो मैंने आयत पढ़ी थी, ये चूंकि मुख्तलिफ मिजाज मुख्तलिफ जगहों के लोगों का इज्तिमा होता है, इसलिए मिजाज के खिलाफ बातें बहुत होती। इसीलिए कुरान पाक में बयान फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, हज के अंदर एक तो बेहयाई की बातें, मियाँ बीवी आपस में मियाँ बीवी वाले ताल्लुक वाली बातें ना करें, इसी तरीके से नाफरमानी की बात ना हो, इसी तरीके से लड़ाई झगड़े की बात ना, क्योंकि बहुत सारे मौके पर ये ऐसा मौका आता है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर कोई आदमी अरफा के दिन अपने आँख की, अपने कान की, अपने जबान की हिफाजत कर लेगा तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। हदीस पाक के अंदर आया है, आप अलैहिस्सलाम मैदान अरफात में और उसके बाद हंसने लगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, ये मौका तो हंसने का नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ शैतान चीखो पुकार कर रहा है, वावेला कर रहा है और मिट्टियां और रेत उठा करके अपने ऊपर डाल रहा है कि हमारी तो सारी मेहनत अकारत हो गई। इसलिए कि अल्लाह ताला अरफा के दिन बेपनाह लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। इसलिए खास तौर पर अरफा के दिन अपने कान, अपनी जबान और अपने निगाह की पूरी हिफाजत करनी चाहिए। और मेरा इखलास है, हलाल माल और तय्यब माल से हज अदा करने की कोशिश करें। उसके साथ में लड़ाई झगड़ा, खास तौर पर हाफिज इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हाजियों के, कहते थे भाई बात सुन लो, ज्यादातर लड़ाई खाने पीने के मसले में होती है। इसलिए चंद लोग हैं, एक आदमी को अमीर बना दे, उसके बाद उसके पास पैसा जमा कर बैतुल माल, सब इत्तेफाक से मशवरा हो जाए, सबके पैसे से वो माल आए, ताकि दिल में तंगी न पैदा, हम तो फला तो लाते नहीं, हम लाते हैं फला। ये सब ये शैतान है ना, ये शैतान पीछा वहां नहीं जोड़ेगा। आपने समझे कि शैतान हिंदुस्तान में रह जाएगा, नहीं हिंदुस्तान में साथ साथ जाएगा। इसलिए ये शैतानी मसावी जो पैदा करने वाली चीजें हैं, उससे बचने की कोशिश करें। खाने पीने के मामले में बहुत एहतियात करें, कोशिश इस बात की करें कि हमारा कुछ पैसा दूसरे पर खर्च हो जाए। अल्लाह ताला ने उसके अंदर बहुत सारे जो है अजर व सवाब रखे हैं, साथियों पर खर्च करना। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने दरबार आली में बार बार पहुंचने की सादत अता फरमाए, मोहब्बत फरमाए और आप हजरात की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। पूरे सलीके के साथ, पूरे आदाब की रियायत के साथ, अरकान की वाजिबात मुस्तहब्बात की रियायत के साथ अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और उसके साथ में एक बात और भी, जैसे कि कारी साहब ने कहा और मैं हदीस के हवाले से कहा, आप हज़रात को अल्लाह ने एक मनसब दिया। वो मनसब है, आपसे कोई दुआ के लिए कहे तो आप ये ना कहें कि ये भी आप भी कहें, भेजने वाले भी दुआ करें और जाने वाले भी दुआ करें। आपको अल्लाह ने ये मनसब दिया। हदीस पाक के अंदर आया है कि ये हज और उम्रा करने वाले ये अल्लाह के जो है वो मेहमान हैं। ये जो दुआ करते हैं अल्लाह इनकी दुआ को कबूल करता है। तो आपकी दुआ से किसी का भला हो जाए तो क्या। और फिर दुआएं गायबाना, अगर कोई सामने दुआ करता है तो अल्लाह उसको भी कबूल करते हैं। और अगर गायबाना दुआ होती है तो हदीस पाक के अंदर आया है अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुतय्यर कर देते हैं, ये बंदा अपने जिस बंदे के बारे में जो दुआ कबूल कर रहा है, जो दुआ कर रहा है, अल्लाह आप इसके हक में कबूल फरमा
فرمائے تو ہم انسان دعا کریں گے اور آپ کے لیے تو فرشتہ دعا کرے گا. اس لیے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج امت جس قدر جہاں جہاں پر بھی پریشان ہے، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ حالات نارمل کر دیں. اس لیے اگر آپ سے کوئی دعا کے لیے کہے تو آپ قبول فرمائیں، آپ بھی دعا کریں اور جانے والے کی، بھیجنے والے کی ذمہ داری کی وہ بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق پر رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.